نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انصر أهل فلسطين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. بحمد اللہ تبارک و تعالی آج ہمارے درس قرآن پاک کا آغاز 7ویں سپارے کے 15ویں رکوع سے ہے اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 71 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ
ان مشرکین سے فرما دیجئے کہ جو اپنے باپ دادا کے دین کی دعوت دیتے ہیں، اندعو، کیا ہم پوجیں من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما لا ینفعونا، اسے کہ جو نہ تو ہمیں نفع دے سکتا ہے، ولا یضرنا، اور نہ ہی نقصان دے سکتا ہے، اور اس میں کوئی قدرت نہیں، تو کیا ہم اسے پوجیں؟ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور الٹے پاؤں پلٹا دیے جائیں، بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں راہ دکھائی، ہدایت دی، اور اسلام اور توحید کی نعمت عطا فرمائی، اور بت پرستی کے بدترین وبال سے بچا لیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو ہدایت کا راستہ عطا فرما دیا، تو کیا اس کے بعد ہم الٹے پاؤں پلٹ جائیں؟ کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض، اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے زمین میں راہ بھلا دی، حیران، اس حال میں کہ وہ حیران ہو۔ اس آیت میں حق اور باطل کی دعوت دینے والوں کی ایک مثال بیان فرمائی گئی ہے کہ جس طرح مسافر اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھا، جنگل میں اس کو شیطانوں نے راستہ بھلا دیا، وہ راستے سے بہک گیا، اور شیطانوں نے کہا کہ منزل مقصود کی طرف یہی راستہ جاتا ہے، جبکہ اس کے ساتھی اس کو سیدھے راستے کی طرف بلانے لگے۔ وہ حیران رہ گیا کہ کدھر جاؤں؟ اب اس کا انجام یہ ہوگا کہ اگر وہ شیطانوں کی راہ پر چل پڑے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا، اور اگر وہ اپنے ساتھیوں کی بات مان لے گا تو پھر سلامت رہے گا اور منزل پر پہنچ جائے گا۔ یہی حال اس شخص کا ہے کہ جو اسلام سے بہک گیا اور شیطان کی راہ پر چلا۔ مسلمان اس کو سیدھے راستے پر بلاتے ہیں، اگر ان کی بات مانے گا تو راہ پا جائے گا، ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ فرمایا لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کے ساتھی اسے ہدایت کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ، اگر وہ سیدھے راستے کی طرف چل دیا تو پھر وہ سلامت رہے گا اور منزل مقصود کی طرف پہنچ جائے گا۔ کل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، ان ھدی اللہ، بے شک اللہ ہی کی ہدایت، هو الہدا، اصل ہدایت ہے۔ ہدایت اصل وہ اللہ کی ہدایت ہے، جو راستہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے واضح فرما دیا، اور جو دین اسلام ان کے لیے مقرر فرما دیا، وہی ہدایت اور وہی نور ہے، اور اس کے سوا جو کچھ ہے وہ دین باطل ہے۔ وَأُمِرْنَا، اور ہمیں حکم دیا گیا، لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ تمام جہانوں کے رب کے لیے سر کو جھکا دیں، اسی کی اطاعت اور فرما برداری کریں، خاص اسی کی عبادت کریں، یہ ہمیں حکم دیا گیا۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ کہ تم نماز قائم کرو، وَاتَّقُوهُ، اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے کہ جس کی طرف تمہیں اٹھنا ہے، تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات ہے، خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، کہ جس میں آسمانوں اور زمینوں کو ٹھیک بنایا۔ وَيَوْمَ، جس دن وہ ہر فنا شدہ یقول کو کہے گا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ہر فنا شدہ چیز کو کہے گا، کن، زندہ ہو جا، فیکون، تو وہ زندہ ہو جائے گی۔ قولہ الحق، اس کا فرمان حق ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، اسی کی حکومت ہوگی، یوم، اس دن، ينفخ فی الصور، کہ جس دن سور پھونکا جائے گا۔ اس دن کوئی سلطنت کا دعویٰ کرنے والا نہ ہوگا۔ عالم الغیب والشہادہ، ہر مخفی اور ظاہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔
وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا خبردار ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر کو کہا۔ لِأَبِيهِ یہاں پر مراد چچا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کو کہا، کیا کہا؟ أَتَتَّخِذُ، کیا تم بناتے ہو اصنامًا آلہہ، کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ انی اراک وقومک، بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو دیکھتا ہوں فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا، آزر سے، کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ میں تو تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ یہ آیت مشرکین عرب پر حجت ہے، دلیل ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معظم جانتے تھے، ان کی بڑی تعظیم کرتے تھے اور ان کی فضیلت کے معترف تھے، اعتراف کرنے والے تھے۔ انہیں یہ بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام بت پرستی کو کتنا بڑا عیب اور گمراہی بتاتے تھے، اور اگر تم انہیں مانتے ہو تو تم بھی بت پرستی کو چھوڑ دو۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ملکوت السماوات والارض، ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، یعنی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دین میں اللہ تبارک و تعالی نے بینائی عطا فرمائی، ایسے ہی انہیں آسمانوں اور زمین کے ملک دکھا دیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اس سے آسمانوں اور زمین کی مخلوق مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک پتھر پر کھڑا کیا اور آپ کے لیے آسمان کھول دیے گئے، یہاں تک کہ آپ نے عرش، کرسی اور آسمانوں کے تمام عجائبات اور جنت میں اپنے مقام کو دیکھ لیا، اور آپ کے لیے زمین کے تمام پردے ہٹا دیے گئے، یہاں تک کہ آپ نے سب سے نیچے کی زمین اور زمینوں کے تمام عجائبات دیکھ لیے۔ فرمایا اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں آسمانوں اور زمین کی ساری بادشاہی، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائیں۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ نمرود بن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ نمرود سب سے پہلے اس نے تاج اپنے سر پر سجایا۔ یہ بادشاہ لوگوں سے اپنی پوجا کراتا تھا، اور اس کی بارگاہ میں جو کاہن اور نجومی ہوتے تھے، وہ ایک مرتبہ نمرود نے جب خواب دیکھا، خواب میں یہ دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے، اس کی روشنی کے سامنے آفتاب اور مہتاب بالکل بے نور ہو گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو نجومیوں نے بتایا کہ اس سال تیری قوم میں ایک فرزند پیدا ہوگا جو تیرے زوال کا باعث ہوگا، اور تیرے ماننے والے اس کے ساتھ اس کے ہاتھ سے ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ خبر سن کر وہ بہت پریشان ہو گیا، اور اس نے حکم دیا کہ جو بچہ بھی پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، مرد عورتوں سے علیحدہ رہیں، اور اس کی نگہبانی کے لیے اس نے ایک ٹیم مقرر کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کو کون ٹال سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جب حاملہ ہوئیں، اور کاہنوں نے، نجومیوں نے نمرود کو اس کی خبر بھی دے دی کہ وہ بچہ کہ جو تیری سلطنت کا زوال کا باعث بنے گا وہ حمل میں آ گیا ہے، لیکن کیونکہ آپ کی والدہ محترمہ کی عمر کم تھی، ان کا حمل کسی طرح ظاہر نہیں ہوا۔ جب زمانہ ولادت کا قریب آیا تو آپ کی والدہ اس تہہ خانے میں چلے گئیں
کہ جو آپ کے والد نے شہر سے دور کھود کر آپ کا انتقال ہوا تھا، وہاں آپ کی ولادت ہوئی تہ خانے میں، اور وہیں آپ رہے۔ پتھروں سے اس تہ خانے کا منہ بند کر دیا جاتا تھا۔ روزانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ صاحبہ دودھ پلانے وہاں آتی تھی، اور جب وہاں پہنچتی تو آپ دیکھتی تھی کہ حضرت ابراہیم اپنی انگلی چوس رہے ہیں اور اس سے دودھ برآمد ہو رہا ہے۔ آپ بہت جلد بڑھتے تھے۔ جب ایک مہینہ پورا ہوتا تو اس طرح آپ کی پرورش ہو رہی تھی کہ آپ 1 سال بڑھ جاتے تھے۔ جیسے عام بچہ 1 مہینے میں جتنا بڑھتا ہے، آپ 1 مہینے میں 1 سال کے برابر بڑھ جاتے تھے۔ اس طرح آپ بڑھتے چلے گئے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ آپ تہ خانے میں کتنے سال رہے۔ بعض نے کہا کہ 7 برس، بعض نے کہا 13، بعض نے 17 بھی کہا ہے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ میرا رب پالنے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں۔ فرمایا کہ آپ کا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ تمہارے والد۔ فرمایا کہ ان کا رب کون ہے؟ اس پر والدہ خاموش ہو گئیں، اور پھر اپنے شوہر سے جا کر کہا کہ جس لڑکے کی نسبت یہ مشہور ہے کہ وہ زمین والوں کا دین بدل دے گا، وہ تمہارا ہی بیٹا ہے۔ اور پھر یہ گفتگو بیان کی کہ جو اگلی آیات میں آ رہی ہے، فلما جن علیہ اللیل۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رات کا اندھیرا دیکھا، فلما جن علیہ اللیل، پھر جب رات کا اندھیرا آیا، رآ کوکبا، تو ایک تارا دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تارے کو دیکھا۔ قال ھذا ربی، حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، پھر جب وہ ڈوب گیا، قال لا احب الافلین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا، پھر جب چمکتا ہوا چاند دیکھا، قال ھذا ربی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسے میرا رب بتاتے ہو؟ فلما افلا، پھر جب وہ ڈوب گیا، قال لئن لم یہدنی ربی، فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا، لأکونن من القوم الضالین، تو میں بھی انہی گمراہوں میں ہوتا، میں بھی گمراہوں میں سے ہو جاتا۔ فلما رأى الشمس بازغۃ، پھر جب جگمگاتا ہوا سورج دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، قال ھذا ربی، تو بولے اسے میرا رب کہتے ہو؟ ھذا اکبر، یہ تو ان سب سے بڑا ہے، یہ ستارے سے بھی بڑا ہے، چاند سے بھی بڑا ہے، کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ فلما افلت، پھر جب وہ غروب ہو گیا، قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، جنہیں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو، میں سب سے بیزار ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی، میں نے اپنا چہرہ اسی کی طرف کیا، فطر السماوات والارض، جس نے آسمان اور زمین بنائے، حنیفہ، ایک اسی کا ہو کر، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ثابت کر دیا کہ ستاروں میں چھوٹے سے بڑے تک کوئی بھی رب ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ان کا الہ ہونا باطل ہے، اور قوم جس شرک میں مبتلا ہے آپ نے اس سے بیزاری کا اظہار فرمایا۔ وحاجہ قوم، اور ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اتحاجونی فی اللہ، کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟
وقد ہدان، حالانکہ وہ تو مجھے راہ بتا چکا، اپنی توحید اور معرفت کی اس نے راہ مجھے بتا دی ہے۔ ولا اخاف، مجھے ان کا ڈر نہیں، ما تشرکون بہ، جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو مجھے ان کا خوف نہیں ہے۔ الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں جو میرا رب چاہے، جو میرا ہی رب کوئی بات چاہے تو وہ ہو کر رہے گی، جو اس نے تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ وسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ افلا تتذکرون، تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ وکیف اخاف ما اشرکتم، اور میں تمہارے شریکوں سے کیوں کر ڈروں جو بے جان ہیں اور عاجز محض ہیں، میں ان سے کیوں کر ڈروں؟ ولا تخافون، اور تم نہیں ڈرتے، انکم اشرکتم باللہ، کہ تم نے اللہ کا شریک اس کو ٹھہرایا، ما لم ینزل بہ علیکم سلطانا، کہ جس کی تم پر اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، تو دونوں گروہوں میں امان کا زیادہ حقدار کون ہے؟ موحد کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، یا جو مشرک ہے؟ ان دونوں میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، اولئک لہم الامن، ان کے لیے ہی امن ہے، وہم مہتدون، اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم نہیں ڈرتے، تم تو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، بتوں کو عبادت کے لائق مانتے ہو، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف نہیں کرتے، تو میں تمہارے بتوں سے کیوں کر ڈروں؟ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو بتوں کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل بھی نہیں اتاری، تو پھر تم مجھے یہ کہتے ہو کہ میں بتوں سے ڈروں؟ اس طرح نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو ایمان والے ہیں وہی امن کے زیادہ حقدار ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمٍ، یہ ہماری قوی دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کے قوم کے مقابلے میں دی ہے۔ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ، ہم جسے چاہتے ہیں کئی درجے بلند کر دیتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب حکمت والا علم والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق بیٹے اور یعقوب پوتے عطا کیے۔ کُلًّا هَدَيْنَا، ہم نے سب کو ہدایت دی۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قبل، اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت عطا فرمائی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور ان کی اولاد میں سے داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، ان کی اولاد میں سے حضرت داود، حضرت سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو صلہ عطا فرماتے ہیں، بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ، اور حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت الیاس کو ہم نے ہدایت عطا فرمائی۔ کل من الصالحین، یہ تمام صالحین ہیں، تمام نیکوکار ہیں۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا، حضرت اسماعیل، حضرت یسع، یونس اور حضرت لوط علیہ السلام۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ہر ایک کو ان کے زمانے کے تمام لوگوں پر فضیلت دی ہے۔ اس وقت کے جتنے لوگ تھے ان میں ان تمام کو فضیلت عطا فرمائی، نبوت اور رسالت کے ساتھ۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ،
اور کچھ ان کے باپ دادا، وذریاتہم اور اولاد، واخوانہم اور بھائیوں میں سے بعض کو ہم نے فضیلت دی، وجتبیناہم ہم نے انہیں چن لیا، وہدیناہم الی صراط مستقیم اور سیدھی راہ دکھائی۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء من عبادی، کہ اپنے بندوں میں جسے چاہے اللہ عطا فرمائے۔ ولو اشرکوا، اور اگر بالفرض وہ شرک کرتے، لحبط عنہم ما کانوا یعملون، تو ضرور ان کے تمام اعمال برباد ہو جاتے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، کہ جسے ہم نے کتاب، حکم شریعت اور نبوت عطا فرمائی۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاء، تو اگر اہل مکہ قرآن کی آیتوں کا انکار کر دیں، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا، تو ہم نے ان کے لیے ایسے لوگوں کو مقرر کیا ہے، مسلمانوں کو مقرر کیا ہے، لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، جو ان کا انکار نہیں کریں گے۔ اس قوم سے یا انصار مراد ہیں یا مہاجرین یا تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مراد ہیں۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور وہ فرمائے گا، اور آپ کے دین کو قوت دے گا، اور اس دین کو تمام دینوں پر غالب فرما کر رہے گا۔ اولئک الذین، یہ ہیں وہ، ہدی اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ فبہداہ مقتدی، تو تم انہی کی راہ چلو، انہی کے نقش قدم پر چلو۔ قل، اے محبوبہ فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں قرآن کی تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، ان ہوا الا ذکری للعالمین، یہ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نور قرآن سے منور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہمارا یہاں جمع ہو کر تیرے پاک کلام کو سننا سمجھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہم تمام کے قلوب و اذہان کو نور قرآن سے منور فرما۔ جتنے احباب یہاں حاضر ہیں، ایک ایک لمحے کے بدلے کروڑوں رحمتیں، برکتیں، راحتیں، چین، اطمینان نصیب فرما۔ یا اللہ، جس کی جو بیماری، پریشانی، مشکلات، تکالیف ہیں، سب کو دور فرما۔ مسلمان دنیا بھر میں جہاں کہیں مظلوم تکلیف میں ہیں، بالخصوص فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما۔ یا اللہ، دشمنان اسلام کے عزائم کو خاک میں ملا دے۔ یا اللہ، ان کے درمیان اختلاف کو پیدا کر دے کہ جس کے درمیان سے مسلمانوں کے لیے بھلائی کا راستہ نکال دے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، جس کی جو مرادیں ہیں، تمنائیں ہیں، آرزو ہیں، جو مرادیں ہیں، پوری فرما۔ ہمارے گھروں میں، ہسپتالوں میں، دوست احباب، عزیز و اقارب، والدین میں جو بیمار ہیں، یا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن اقدس کا صدقہ مکمل شفایابی نصیب فرما۔ ہم تمام کو بہت جلد عمرہ مقبول کی سعادت نصیب فرما، بہت جلد حج مبرور و مقبول عطا فرما، مدینۃ المنورہ کی با ادب، پر رونق، پر کیف حاضریاں نصیب فرما۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ضيا واسع الكرم مولاي سلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم یا اللہ یا رحمان یا رحیم درود و سلام کا صدقہ وسیلہ دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، دنیا و آخرت کی ہر شرمندگی ہر رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ غازی تنویر قادری، ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور جتنے بے گناہ قیدی ہیں تمام کو بہت جلد عظیم الشان رہائی نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔